بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے ٹورس کا یعنی کہ برج ثور کا ستمبر 2021 کا ذائچہ، اس مہینے کیا صورتحال رہے گی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دہراتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے۔ دوستو ذائچے کی شروع ہاروسکوپ سے کیا اس وقت جو صورت ہے اور آپ کو ایسا وقت بھی آپ کو فیس کو ایک سمجھیں گے کہ آپ، کیونکہ چوتھا گھر جو ہے وہ گھر میں آپ کا سورج اور مریخ موجود ہے۔ سورج اور مریخ موجود ہو تو یہ ان دونوں موجودگی چوتھے گھر یہ گھریلو کاموں کی ازگرٹی میں خاندان کے جو افراد ہیں ان کے اندر ہم آہنگی کا فقدان نظر آتا ہے، چھوٹی چھوٹی دوسرے سے بہتر انا کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایگو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گھر صبر کرنا ہے یہی واحد راستہ ہے۔ مشکل وقتوں سے گزرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ صرف صبر کریں۔ ایک بار جب سیارے آپ کے یعنی کہ سورج اور مریخ آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہو جائیں گے، شروع ہو جائیں گے۔ یہ 5ویں گھر میں کب آئیں گے؟ تقریباً 15 سپتمبر 18 سپتمبر کے بعد جائیں گے، تو اس اپنے آپ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں والدین کسی مرض میں، کسی دائمی مرض میں مبتلا ہیں تو وہاں بھی آپ کو ریلیف ملے گا، والدین کی طبیعت میں بھی امپرومنٹ آ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں محبت کی، لو افیئرس کی۔ یہ مہینہ جو شروعاتی دن ہے اس مہینے کے، خاص طور پہ وہ افراد کے جو غیر شادی شدہ ہیں مگر ان کے دوست ہیں یا ان کی دوستیاں ہیں یا وہ ریلیشن شپ میں وہ کسی طرح سے انوالو ہیں، تو ان کے لیے مہینے کے جو شروعاتی دن ہیں وہ تو بہت اچھے ہوں گے اور اس کی شروعات بہت اچھی ہوگی، کیونکہ آپ کے 5ویں گھر میں مرکری اور وینس کی وجہ سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے اور رومانس اور محبت کا وقت آپ گزاریں گے، معیاری وقت گزاریں گے۔ اس کے علاوہ کہیں لانگ ڈرائیو پہ جانے کا منصوبہ بھی بن سکتا ہے، اپنے ساتھی کے ساتھ کسی سفر کا منصوبہ بھی بن سکتا ہے، لیکن حالات تقریباً 10 تاریخ کے بعد حالات میں تبدیلیاں آئیں گی اور یہ تبدیلیاں ایسی ہوں گی کہ جب آپ کے اور آپ کے لور کے درمیان جو ہے وہ کچھ دوریاں پیدا ہو جائیں گی، تصادم کی صورتحال ہوگی، تصادم کے امکانات موجود ہیں۔ اس صورت میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے اور بہت دھیان سے اپنی گفتگو کو کرنا ہے، یعنی کہ بہت زبان کا استعمال کم سے کم آپ کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں، ان کے لیے مشکلات اس طرح سے ہے کیونکہ آپ کے ذائچے کے اندر کیتو موجود ہے 7ویں گھر میں۔ جب 7ویں گھر میں کیتو موجود ہوتا ہے تو جیون ساتھی کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہسبینڈ کو یا وائف کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، ازدواجی زندگی بھی جو ہے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری جو کنڈیشن ہے وہ 7th ہاؤس میں کیتو کی موجودگی سے بنتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تحمل سے، صبر کے ساتھ یہ وقت گزار لیں۔ سپتمبر کا مہینہ، پورا مہینہ، خاص طور پر شادی شدہ افراد کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ غلط فہمیاں پیدا ہونے کا قوی امکان موجود ہے۔ اور جب غیر شادی شدہ ہیں لیکن ان کسی طرح اپنے ریلیشن میں انوالو ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہاں پہ بھی 10 تاریخ کے بعد جھگڑے اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، سو بی کیئرفل۔ دوستو کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو کیریئر کے نقطہ نظر سے، کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ مہینہ کافی سازگار مہینہ ہے۔ خاص طور پر مہینے کا آغاز بہت اچھا ہوگا کیونکہ آپ کے جو 10واں گھر ہے وہاں پہ سورج اور مشتری موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ سیارہ اور مشتری کے ساتھ کنجنکشن بنا رہا ہے، تو یہ جو پوری کنڈیشن ہے، اوور آل سینیریو ہے، یہ آپ کے کیریئر کے اندر بڑی ہی زبردست پروگریس کرتا ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ بہترین امکانات موجود ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، پروموشن بھی ممکن ہے اور ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ آپ کا ٹرانسفر کسی ایسی جگہ ہو سکتا ہے جہاں آپ چاہتے تھے، جہاں پر آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی کہ اگر آپ کا بعض دفعہ ٹرانسفر ایسی جگہ ہو جاتا ہے کہ انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا ٹرانسفر ہوا تو وہاں پر آپ مشکل میں نہیں پڑیں گے بلکہ آپ سکون میں آ جائیں گے۔ تو یہ نوکری پیشہ افراد کے لیے، خاص طور پر نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ دورانیہ، یہ ساری کنڈیشن، یہ ساری کنجنکشن بہت ہی بہترین ہے۔ جو افراد کاروبار کرتے ہیں وہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا کیونکہ کیتو 7ویں گھر میں موجود ہے۔ جب کیتو 7ویں گھر میں ہوگا
تو وہ افراد جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار تلاش کرنے میں بھی مشکل آئے گی، اور وہ افراد جو صرف کاروبار کرتے ہیں ان کو اپنے کاروبار کے اندر بھی مشکلات آئے گی، اور کاروبار کے اندر جو شراکت دار ہیں، جوائن وینچر ہے، جوائن بزنس کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو مشکلات پیدا ہوں گی، اور آپ کو اپنی محنت کا مطلوبہ پھل جو ہے وہ نہیں مل سکے گا۔ فائنینس کی بات کریں، معاشی حالات کی بات کریں، پیسے کی بات کریں، تو یہ اس مہینے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مہینہ نہیں ہے۔ آپ کی جو کنڈلی کا، آپ کے ذائچے کا 11واں گھر ہے، وہاں پہ عطارد اور زہرہ موجود ہے، جو آپ کی مالی زندگی میں آپ کو با اختیار بناتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ یہ مرضی بھی بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ کیونکہ بعض دفعہ آپ کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے، اور لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، مگر آپ کے پاس محدود پیسے ہوتے ہیں تو صرف آپ اپنی ضرورت کا سامان لیتے ہیں۔ لیکن ستمبر کا مہینہ ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ اتنا پیسہ ہوگا، اتنی اماؤنٹ ہوگی کہ آپ با اختیار ہوں گے، آپ جو چاہے خرید سکتے ہیں۔ کنڈیشن وہ تھی، ایسا تو نہیں ہے جو چاہے سے مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز خرید سکتے ہیں یا آپ 240 گز کا بنگلہ خرید سکتے ہیں۔ با اختیار کا مطلب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، مطلب کہ آپ کو اپنے دل کو نہیں مارنا پڑے گا، وہ چیز آپ خرید سکتے ہیں۔ آپ کی آمدنی کے ذرائع برقرار رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے ذرائع بھی پیدا ہوں گے۔ بہت جلد سیاروں کی جو پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ 6 ستمبر کو مریخ آپ کے 5ویں گھر میں چلا جائے گا، اور 17 ستمبر کو سورج بھی وہاں آ جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ بڑی مقدار میں پیسہ اور منافع حاصل کر سکتے ہیں، پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ افراد، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، کہ جو سرکاری شعبے سے منسلک ہیں، سرکاری نوکری سے منسلک ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ فوائد ان کو مل سکتے ہیں۔ مہینے کا دوسرا حصہ، خاص طور پر مہینے کے جو سیکنڈ ہاف ہے، سیکنڈ ہاف سے مطلب یہ ہے کہ 10 دن 12 دن کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہوگا، وہاں پہ اخراجات آپ دیکھیں گے، آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوا، لیکن اخراجات سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت یوں نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ کے پاس مناسب مقدار میں، وافر مقدار میں پیسہ موجود ہوگا، جس سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کی بات کریں، صحت کی بات کریں، تو یہ مہینہ مستحکم نظر آتا ہے، لیکن اس مہینے کا آخری ویک جو ہے وہاں پہ آپ کو کچھ پرابلم فیس کرنی پڑے گی۔ مہینے کا پہلا نصف تقریباً 6 ستمبر سے لے کر 6 ستمبر کو زہرہ جو ہے وہ چھٹے گھر میں چلا جائے گا، اور 22 ستمبر کو مرکری بھی اسی گھر میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تو طے ہے کہ مہینہ 22 ستمبر تک، تقریباً 20 سے 22 ستمبر تک آپ ٹھیک رہیں گے، صحت ٹھیک رہے گی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن آخری ہفتے میں آپ کو پیٹ سے متعلق مسائل کا سامنا ہوگا۔ پیٹ میں جلن، سینے میں جلن ہو سکتی ہے، گیس کے مسائل ہو سکتے ہیں، یا درد ہو سکتا ہے، یا کھانے کو ہضم کرنے میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، بھوک میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی، خاص طور پہ پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے۔ تو اگر آپ کا پیٹ ٹھیک ہے تو آپ کی پوری باڈی ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وہ سارے پیٹ سے جڑے ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے تو آپ کے منہ میں چھالے ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو خون ٹھیک سے نہیں بنے گا، خون ٹھیک سے نہیں بنے گا تو آپ کے لیور کا پرابلم ہو جائے گا۔ تو سارے مسائل جڑے ہیں آپ کے پیٹ سے، تو پیٹ کو ٹھیک رکھیں، پیٹ کو خوش رکھیں، آپ کی پوری باڈی صحیح رہے گی۔ اور پیٹ کو صحیح رکھنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا کھائیں، کم کھائیں، اچھا کھائیں، اور ایکسرسائز کو اپنا حصہ بنائیں، اور تلاوت قرآن پاک، نماز کی پابندی کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ اکتوبر کے مہینے کا ذائچہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن